بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے بنی گالہ والے گھر کا بل 2,80,000 روپے آ گیا، بجلی کا بل۔ اب عمران خان نے کیا کیا؟ آپ کیا سپوز کرتے ہیں؟ عمران خان نے ایس ڈی او کو بلایا، اسے کہا کہ بل بہت زیادہ آ گیا، اس کی قسطیں کر دیں۔ اب یہ خبر دینا ہے مظہر برلاس کی کہ انہوں نے ایس ڈی او سے کہا کہ اس کی قسطیں کر دیں۔ اب ایس ڈی او کو کیا لگا ہوگا؟ ایس ڈی او حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ وزیر اعظم ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسطیں کر دیں۔ چونکہ ایس ڈی او اس طرح کے نظام کے وزیر اعظم کے عادی نہیں تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آرڈرز دیتے تھے، اور حکم کیا ہوتے تھے؟ بجلی کا بل تو دینا ہی نہیں ہوتا۔ اب ناظرین، عمران خان کی اس مثال سے یہاں پر مظہر برلاس نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دراصل سرکاری لوگوں نے ایسا وزیر اعظم دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو یہاں پر وزیر اعظم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں تھے، یہاں تو حکم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ یعنی نظام کے لیے عمران خان ایک بہت ہی نرالا وزیر اعظم تھا، اور نرالا ہی تھا کہ آج 1000 دن ہو گئے جیل کے اندر بیٹھا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ اور ناظرین، یہ بات نظام کے لیے کس قدر زیادہ سنگین ہے کہ نظام نے بھرپور کوشش کی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک خبر اور بھی آخر میں رکھنے لگا ہوں۔ ایک ہے جمہوری پردہ، ایک ہے آئینی پردہ۔ نظام نے اس وقت دونوں پردے اوڑے ہوئے ہیں، اور یہ میرے جملے نہیں، یہ جملے ہیں سہیل وڑائچ کے، اور یہ جملے خود جو ہے اس نظام کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ اس نظام کے لیے دو جو جملے ہیں، یہ اس تعریف کے اپوزٹ کا جو ورڈ ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، موجودہ حکومت کیا کرے، یعنی کہ ابھی موجودہ وزیر اعظم کیا کریں؟ قمر زمان قاہرہ کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بیان جو ہے اسے پڑھ کے میں بھی حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے، اگر حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی، ٹیکس بڑھا کر قیمتوں میں 60% اضافہ کیا، تو کیا یہ پیسہ کسی انڈیویجول کی جیب میں گیا یا قومی خزانے میں گیا؟ اگر قومی خزانے میں گیا تو وہ قوم کے ہی کام آ رہا ہے۔ ناظرین، قومی خزانے میں جتنا بھی پیسہ جا رہا ہے، یہاں پر سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ قوم کے کام آ رہا ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کی ذاتی مفادات کے لیے، آپ کی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، آپ کی آسائشوں کی نظر ہو رہا ہے، آپ کے پروٹوکولز کی نظر ہو رہا ہے۔ عوام کے کام کہیں پر بھی نہیں آ رہا۔ آپ جو بھی عوام سے لے رہے ہیں، کم از کم عوام کے کام وہ نہیں آ رہا۔ اب ناظرین، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے 1 لیٹر پیٹرول پر 153 روپے ٹیکسز وصول کی جا رہے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر خزانے کو خالی کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پر 100 روپے کی سبسڈی نہیں، لیوی ختم کی جائے۔ ہمیں سبسڈی کی بھیک نہیں چاہیے، آئی پی پیز کے معاہدے کو فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ ساتھ میں صحافی ہیں ثناء اللہ خان، ان کا کہنا ہے کہ 28 فروری کے بعد 24% پیٹرول مہنگا ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 85% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں گیس کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ اب نظر اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک وزیر اعظم گھر کا بل بھی قسطوں میں کرا رہا ہے، اور دوسرے وزیر اعظم جو ہیں یہاں پر عوام کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، کس طرح مہنگائی کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اور کان پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ اب ناظرین، دوسری طرف آتے ہیں، کچی آبادیاں۔ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر بہت زیادہ انکشافات ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بری امام کے قریب کچی آبادی گرائی گئی۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر رہائش پذیر تھے انہیں نکال دیا گیا، انہیں کوئی رہائش نہیں دی گئی، انہیں کہیں پر کمپنسیٹ نہیں کیا گیا، کوئی پیسہ نہیں دیا گیا۔ انہیں کہا کہ یہ آپ کا جو ہے ناجائز تجاوزات تھی، خالی کر دیں۔ اب ناظرین، عمران خان کے دور میں کیا ہوا؟ یہ خبر دینا ہے فواد چودھری کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے نے عمران خان کو بھی بارہا یہ کچی آبادیاں خالی کرانے کی تجویز دی تھی، لیکن عمران خان اور کابینہ نے ہمیشہ اس اسکیم کو مسترد کیا اور تجویز دی کہ پہلے کچی آبادیوں کے رہائشی عوام کو متبادل رہائشیں دینے کا پلان کریں۔ موجودہ حکومت کی ہیئت میں عوام کی توہین ہے، اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اوقات نہیں کہ ان کی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے۔ اب ناظرین، ایک جانب عمران خان، میں نے آپ کے سامنے بجلی کے بل کی مثال پیش کر دی۔ اب کچی آبادیاں، سی ڈی اے نے عمران خان سے بھی کہا کہ ان کو گرا سکتے ہیں، انہیں خالی کرا سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جہاں وہ مکین لوگ ہیں جو رہائشی ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے پلان کرے کہ انہیں کہاں پر رکھا جائے گا۔ ناظرین، ایک وزیر اعظم کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ناجائز تجاوزات کوئی راتوں رات نہیں بن گئی، یہ سالوں سال سے ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو پاکستان کی بنیاد سے بھی پہلے کی ہیں، کچھ ایسی ہے کہ جو اسلام آباد بنا تو ساتھ میں پہلے سے وہاں پر آبادیاں موجود تھیں۔ اب ناظرین، یہاں پر عمران خان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اور یہاں پر موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آبادیوں کو گرا دیا گیا ہے۔ اور محسن نقوی کے بارے میں جس طرح کے انکشافات ابصار عالم نے کی، یہ خود ایک چارج شیٹ ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک انکشاف، تو آپ سن چکے ابصار عالم، اگر نہیں سنا تو صبح والی جو نیوز میں نے لگائی اسے ضرور سنیے گا۔
اب میں آپ کے سامنے ایک اور انکشاف رکھنے لگا ہوں۔ محسن نقوی کے سر پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ انکشاف کس کا کرنا ہے؟ زرار کھوڑو ایک جرنلسٹ ہے، ان کا انکشاف کرنا ہے کہ محسن نقوی نے جب سینٹ کا الیکشن لڑا تو انہوں نے دبئی کا اپارٹمنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، جو کہ ڈکلیئر کرنا ضروری تھا۔ اب اگر کوئی انہیں پھنسانا چاہے تو اس پہ انہیں پھنسایا جا سکتا ہے، یعنی کہ انہیں نااہل کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا کوئی ہمت کرے گا؟ تو ہمت تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیا اس پر کوئی سوال اٹھائے گا؟ تو سوال کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ محسن نقوی کے پاس کیا پاور ہے۔ ان کے پاس جو پاور ہے شاید کسی دوسرے کے پاس اتنی پاور فی الحال نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی عمران خان کی مثال کو دیکھا جائے، کچی آبادیوں کے بارے میں، اور موجودہ حکومت کی مثال کو دیکھا جائے تو یہ واقعی ایک نرالا وزیر اعظم ہے، اس لیے 1000 دنوں سے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ناظرین، آج یوم آزادی صحافت ہے۔ یوم آزادی صحافت پہ مریم نواز کا صدر زرداری کا ایک بیان آیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے۔ آزاد میڈیا قوم کی مضبوطی کی علامت ہے، احتساب اور شفافیت کے لیے آزاد صحافت ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت نے پیغام بھی دیا۔ اب ناظرین، میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں مریم نواز کا بیان ہے۔ وزیر اعظم مریم نواز نے آزادی صحافت کی جدوجہد کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی حقیقی صحافت کی طاقت ہے۔ صحافت آزاد اور ذمہ دار ہو تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، یہ بیان ہے مریم نواز کا۔ ناظرین، بیانات بہت خوبصورت ہیں۔ بیانات ہمیشہ جب بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے دیے ہیں بہت خوبصورت دیے ہیں، جب بھی ان سیاسی پارٹیز نے دیے ہیں بیانات بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ حامد میر کی ایک تازہ خبر ہے، آج کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ RSF جاری کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ابھی بھی صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ممالک میں سے ایک ہے، اور یہاں پیکا ایکٹ کو صحافیوں کی آزادی دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، پیکا ایکٹ کیا ہے؟ کیا یہاں پر مریم نواز ہوں، آصف علی زرداری ہوں، یہ جواب دیں گے کہ صحافیوں کے ساتھ اصل میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں آزادی صحافت کہیں پر ہے؟ تو ناظرین، کہیں پر نہیں ہے۔ اب اگلی خبر کی جانب آتے ہیں۔ سہیل ورائج کا ایک بیان ہے۔ اب سہیل ورائج کا یہ بیان جو ہے اس نظام کو بالکل جو ہے سب کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ سہیل ورائج کا کہنا ہے کہ آئین ریاست کا برقع ہے، برقع اڑ جائے تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے، پھر ہر کسی کو اس کی طاقت کے اصل مراکز کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اغیار کے لیے یعنی مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی کمزور جگہوں پر ایسے نشانے بنائیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ موجودہ نظام نے جمہوری اور آئینی لبادہ نہ اتارنے پر اتفاق کیا ہے۔ جمہوری اور آئینی لبادہ، یہ خود جو لبادے کا لفظ ہے ناظرین، یہ خود لفظ بڑا مشکوک ہے۔ یعنی اس وقت ان کا کہنا ہے کہ نظام نے جمہوری اور آئینی لبادہ، حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک لبادہ۔ جمہوریت کہاں پر ہے؟ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس کا مینڈیٹ کہاں پر ہے؟ جمہوریت تو وہ تھی، اس کا لبادہ جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین سسٹم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جھوٹا لبادہ پہن کر یہ سسٹم چل رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ بھی ہے کہ آئین اور جمہوریت کا لبادہ اڑا گیا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے آخری خبر رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی نااہلی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب فیصل کریم کنڈی کا بیان ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی کو جب اپنے میر جعفر اور میر صادق کا پتہ چلا تو وزیر اعلیٰ بدلا گیا۔ کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت قائم کی جائے۔ ناظرین، حکومت کی کوشش بہت ساری ہے مخالفین کی کہ یہ حکومت جو ہے KPK کی توڑ دی جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن کیا ہو پائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔